25واں پارہ ہے سورۃ الشورى، آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ تمہیں دنیا کے اندر جو کچھ دیا گیا ہے بس یہ دنیاوی ساز و سامان ہے، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ سب سے بہتر چیز اور دیر پا قائم ہونے والی چیز، باقی رہنے والی چیز، وہ اللہ کے ہاں نیک اعمال کا بدلہ اور ثواب ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اپنے رب کی پکار اور دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے نماز قائم کرتے ہیں، اور آپس کے معاملات مشورے کے ساتھ حل کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ بات تو میں کل کر چکا کہ بعض فرض اور واجب کے درجے میں ہے، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ، بعض مستحب کے درجے میں ہے، کوئی غریب فقیر مسکین ہے اس پر خرچ کرتا رہتا ہے، لیکن خرچ ان لوگوں پہ کرنا کہ جو نیک اور صالح لوگ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آج گزر گئی مشکوٰۃ شریف کے اندر، لا تصاحب الا مؤمنا، تو دوستی نہ رکھ مگر مومن کے ساتھ، ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تیرا کھانا نہ کھائے مگر پرہیزگار لوگ کھائے۔ اس لیے دنیا میں اگر بندہ دوستی رکھتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ خرچ کرتا ہے، کھلاتا رہتا ہے، تو نیک لوگوں کو تاکہ ان کی نیکی کا اثر انسان پر پڑ جائے۔ لیکن خرچ کرنے میں دو باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، ایک اسراف سے اور دوسرا تبذیر سے۔ اسراف کہتے ہیں کہ جہاں پر 5 کی ضرورت ہو آپ 10 خرچ کرتے رہتے ہیں، جہاں 10 روپیہ لگانا چاہیے وہاں 20 لگائے بندہ، نہیں، ضرورت سے زائد خرچ کرنے سے بھی پرہیز کرے۔ اور تبذیر یہ ہے کہ جہاں پر پیسہ لگانے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، اور بندہ پیسہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پر شادی میں بہترین ولیمہ کھلائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اچھا کھانا کھلائے مہمانوں کو، زیادہ مہمان بلائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غریب فقیر مسکین مالدار سب کو بلائے، اپنے پرائے سب کو بلائے۔ لیکن شادی میں اگر ڈھول باجا اور یہ چیز پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے تو یہ تبذیر ہے، یہ بلا ضرورت ہے، اور اس طرح کا خرچ کرنے والے قرآن کہتا ہے یہ شیطان کے بھائی ہیں، جہاں ضرورت ہی نہیں ہے خرچ کرنے کی۔ بہرحال آگے صفت بیان کی جا رہی، والذین اذا اصابهم البغی، اور اللہ کے ہاں یہ جو بہتر ثواب ہے یا باقی رہنے والی نعمتیں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جب اصابهم البغی، جب ان پر ظلم کیا جائے، ان کو سرکشی ان پر کی جائے، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہوگا۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، بس جس نے معاف کیا اور صلح کر کے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یہ کہ اللہ جل شانہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ دو باتیں سمجھنے کی ہے، ایک تو ظالم کا ظلم ہے، ظلم ایک اللہ کے حق میں ہے، دوسرا مخلوق کے حق میں۔ اللہ کے حق میں جو ظلم ہے اللہ کبھی معاف نہیں کرتے، اور اللہ کے حق میں ظلم اور ظالم کا جو اطلاق کیا جاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرانا،
جس کو شرک کہتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سب سے بڑھ کر ظالم جو اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو عبادت میں شریک ٹھہراتا ہے۔ مخلوق کے حق میں ظلم، کسی کو جانی نقصان پہنچانا بغیر کسی وجہ کے، کسی کو مارنا، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کسی کی آبرو ریزی کر لینا، کسی کی عزت کو تار تار کر لینا، یہ ظلم مخلوق کے حق میں ہے۔ اس لیے الظلم ظلمات یوم القیامہ، بندہ جس درجے دنیا کے اندر ظلم کرے گا، اس کا ظلم کل قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ اندھیروں میں ڈوبا ہوا انسان کل قیامت کے دن یہ ظالم ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ جل شانہ ظالم کو مہلت دیتے رہتے ہیں، اور اللہ پاک اس کو فوری طور پر پکڑتے نہیں، یہاں تک کہ اس کے ظلم کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، پھر اچانک اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس لیے اگر ظالم ظلم پہ چلتا رہے تو مظلوم کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ جل شانہ کی جو قدرت کے ہاتھ ہے وہ اس کے گریبان میں لگ جائیں گے، اس کو پکڑ کے اللہ جل شانہ خوب رسوا کر ڈالے گا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، رب کا پکڑنا یوں ہی ہوتا ہے۔ پھر رات اور رات اللہ ایک ہوا چلا لیتے ہیں، اللہ آگ آسمان سے برسا دیتے ہیں، ایک چیخ کے ذریعے کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ جب ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آتا، اللہ ظالم کو موقع دیتے رہتے ہیں۔ اسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اگر دنیا میں کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو تو چاہیے کہ دنیا کے اندر بندہ اپنے مظلوم بھائی سے اپنے ظلم کو معاف کروا لے، اور اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر اپنے کیے گئے ظلم کی معافی نہیں مانگے گا تو پھر قیامت کے دن مظلوم کے حوالے سے اللہ جل شانہ خود ظالم سے حق لیں گے، پھر اللہ اس کے حق میں آئے گا، اور جب اللہ اس کے حق میں آئے گا تو پھر اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس سے اس کے حق کا مطالبہ کریں گے۔ اگر حق دے سکے گا تو ٹھیک ہے، نہیں دے سکے گا فَأُخْذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کے نیک اعمال میں سے لیا جائے گا اور وہ اس مظلوم کو دیے جائیں گے نیک اعمال۔ اور اگر اس کے پاس نیک اعمال نہیں ہیں تو پھر اخذ من سیئات صاحبہ، تو مظلوم کی جو دنیا کے اندر قصوریں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لغزشیں ہیں، کمزوریاں ہیں، قیامت کے دن ان تمام مظلوم کے گناہوں کو اٹھا لیا جائے گا، حمل علیہ، اور ظالم کے اوپر لاد دیا جائے گا، اب یہ بوجھ بھی اٹھاؤ۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر تھوڑی سی گھٹیا زندگی کی آواز سے اپنی آخرت کو برباد کیا ہوگا، کسی کے پلاٹ کو قبضہ کر دیا، کسی کے دکان پہ قبضہ کر دیا، کسی کے زمینوں کو، کسی کے اوپر ناحق وار کیا، کسی کو قتل کیا ہے، کسی کو مارا ہوا ہے، کسی کو گالیاں دی ہوئی ہے۔ اس لیے ایک طرف تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ظلم سے ممانعت فرمائی، ظالم نہ بنو، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا، ظلم کی قباحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی۔ لیکن دوسری طرف مومن کو یہ بھی تعلیم دیا گیا ہے، اگر ظالم ظلم کر لے تو ظلم کا بدلہ ظلم کے ساتھ نہ دو۔ اس لیے چھٹے پارے کے شروع میں ایک آیت ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ یہ پانچویں پارے کے آخر میں منافقین کی بات ہو رہی ہے، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ لیکن منافق
اس زمانے کے اندر جس زمانے میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے رہتے تھے، ظلم کرتے رہتے تھے، لیکن اللہ پھر بھی پیغمبر کے صحابہ کو فرماتے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، زبان پر بری بات لانے کو اللہ پسند نہیں فرماتے، الا من ظلم، مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا جائے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ظالم بھائی کے خلاف آواز اٹھا لے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو مظلوم کو حق حاصل ہے کہ اپنے ظالم بھائی کے خلاف آواز اٹھائے، کورٹ میں چلا جائے، معاشرے کے اندر جرگے والے کے پاس چلا جائے اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائے، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں جو بندہ معاف کرے گا وہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے۔ کیوں کہ میں اللہ معاف کرنے والا ہوں، میں بہت قدرت رکھنے والا ہوں، میں زیادہ قدرت رکھنے والا ہوں بنسبت انسان کے، میں اللہ اپنے ظالم بندوں کو بار بار معاف کرتا رہتا ہوں۔ تو انسان کیا قوت اور طاقت رکھتا ہے کسی ظالم سے بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا؟ لیکن اللہ فرماتے جب میں باوجود قدرت اور طاقت کے معاف کرتا ہوں تو اے انسان، اے مومن، تم بھی معاف کر لیا کرو۔ معاف کرنا اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا لا تکونوا اما بنو۔ کیا مطلب؟ کہ لوگ کہہ دیں تم یہ کہنے والے بن جاؤ ان تقولوا ان احسن الناس احسننا، کوئی میرے ساتھ اچائی کا معاملہ کرے گا میں بھی اچائی کروں گا، وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، اگر لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے، ظلم کریں تو ہم بھی ان پہ ظلم کریں گے، بل وَاتِّنُوا أَنفُسَكُمْ، بلکہ اپنے نفس کو اس بات پہ ابھارو، یہ بات اپنے نفس کو سمجھا دو، لوگ ہمارے ساتھ اچائی کریں گے ہم بھی اچائی کریں گے، اور اگر لوگ ہم پہ ظلم کریں گے ہم معاف کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بیان فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ایک بندہ آیا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانا شروع کر دیا، جو زبان پہ آیا سنایا، ایک بات، دو باتیں، تین باتیں، چار باتیں سناتا رہا۔ فلما کثر کلامہ، اللہ، یا فلما اکثر، جب اس نے حد درجے زیادتی کی نا، بہت باتیں سنا دی۔ اب یہ جب سنا رہا تو ابوبکر رضی اللہ سن رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ آخر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کا جواب دیا۔ جب ایک بات کا جواب دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قوم کھڑے ہو چکے اور چل پڑے تشریف لے۔ حضرت ابوبکر فوراً پہنچ گئے، اے اللہ کے رسول، وہ سناتا رہا، میں سنتا رہا، آپ مسکراتے رہے، میں ایک جملے کا جواب دے چکا، آپ ناراض ہو کے چل پڑے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ابوبکر جب وہ سنا رہا تھا آپ سن رہے تھے، اللہ نے فرشتہ بھیجا ہوا تھا، تیری طرف سے فرشتہ جواب دیتا رہا، لیکن جب تو نے خود جواب دینا شروع کر دیا، بیچ میں کون آیا؟ شیطان آیا۔ اور ابوبکر یاد رکھو، کوئی بندہ اپنے ظالم بھائی کو باوجود قدرت کے معاف کر لیتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد اور نصرت کرتے ہیں، اللہ اس کو غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ ہوتے دنیا کے اندر بعض ظالم ہوتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ صحابہ حیران، اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا تو جانتے ہیں کہ مظلوم کی کیسے مدد، ظالم کی ہم کیسے مدد کریں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے، ظالم کو ظلم سے روکو۔ اس لیے احادیث کے اندر تفسیر میں اس کے بحث موجود ہے۔ یہاں جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں شریعت کا مزاج ہے، بعض لوگ معاشرے کے ناسور بنتے تھے، اور وہ کیوں بنتے ہیں کہ جب وہ ابتداءً کسی پر ظلم کرتے ہیں ظالم بن کر تو آگے سے بندہ انتقام نہیں لیتا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین اذا اصابهم البغی، کہ جن لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، سرکشیوں پہ ہو جاتی ہیں، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں۔ بعض اوقات کسی ظالم سے بدلہ لینا بھی اچھا ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی کچھ نہ کہے تو پھر پورے معاشرے کے لیے درد سر بن جائے گا، تو شروع میں اس کا تھوڑا علاج کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہوتا ہے بعد میں۔
لیکن اللہ فرماتے یاد رکھو ظالم جس درجے ظلم کرے گا اگر آپ نے کارروائی اس کے خلاف کرنی ہے اس درجے کرو گے جتنا اس نے کیا ہے، اور اگر آپ نے ظالم کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کچھ معمولی بھی چیز زیادہ کر دی، جتنا اس کا حق بنتا اس سے زیادہ آپ نے کر دیا، پھر تم ظالم بن جاؤ گے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور بدلہ برائی کا برائی کے برابر ہی ہوگا۔ ایک بندے نے صرف مکہ مارا، اور ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کر لیتے ہیں؟ گریباں پاڑ لیتے ہیں، قمیص پاڑ لیتے ہیں، خود زخم بنا لیتے ہیں، خون نکال لیتے ہیں، خود اپنے گھر کے اوپر فائر کر لیتے ہیں، دکان کے اوپر خود فائر کر لیتے ہیں، پولیس کو بلا لیتے ہیں، اور دیکھو جی فائر بھی کر چکا، اور گریبان بھی پاڑ چکا، زخم بھی کر چکا، خون بھی نکال چکا۔ یہ بات چیز میں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی بتا رہا ہوں۔ جس درجے ظلم کیا گیا ہے بس اس درجے بدلہ کا گنجائش ہے آپ کو، اس لیے قرآن نے بیان کیا ہوا ہے، کسی نے آنکھ زخمی کر دیا تو اس کے بدلے میں آنکھ زخمی کر سکتے، کان زخمی کیا کان زخمی کر لو، ایک انگلی زخمی کر دی ایک انگلی، اتنا گنجائش حق شریعت نے آپ کو دیا ہوا ہے، لیکن اس سے زیادہ کا نہیں۔ فمن عافا و اصلح، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں انتقام لینے کی بجائے بندہ معاف کر لے اور صلح پر آ جائے، یہ بہت بہتر ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر ہو جاتا ہے، دو بندوں کے مابین برتن آپس میں پڑے رہتے ہیں تو ٹکراتے رہتے ہیں، انسان بھی انسان کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، ہو جاتے معاملات، ایک محلے کے اندر زندگی گزارتے رہتے بندے، آپس میں بات کیا جاتی، کبھی دروازے پہ بات آ گئی، کبھی کھانے پہ بات آ گئی، کبھی بچوں پہ بات آ گئی، ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندہ اگر دوسرے کے ساتھ لڑ پڑا تو باقی لوگوں کو چاہیے کہ درمیان کیا کریں؟ صلح کر لیں، تماشائی نہ بنے۔ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اللہ نے فرمایا تم اپنے بھائیوں کے، مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کر لیا کرو۔ اور صلح کرانا کتنا بڑا عمل ہے، ایک انسان پورا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہتا ہے، نمازوں میں لگا رہتا ہے، یہ جس درجے تک پہنچ جاتا ہے دو بندوں کے درمیان صلح کرنے والا صرف صلح کرانے سے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے جب ہمیں معلوم ہو گیا ہمارے خاندان میں کوئی مسئلہ ہے، ہمیں معلوم ہو گیا ہمارے محلے میں مسئلہ ہے، ہمیں معلوم ہو گیا ہمارے گھر میں مسئلہ ہے، تو ہمیں تیسرے بندے کو چاہیے کہ وہ صلح کر لے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جس نے باوجود یہ کہ ظالم کے ظلم کا انتقام لینے پر قدرت رکھتا ہے لیکن پھر بھی اس نے معاف کر دیا اور صلح کر چکا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اتنا بڑا عمل کر چکا، اتنی بڑی نیکی کما چکا کہ اس نیکی کا اجر اللہ نے بیان نہیں کیا، بس اللہ فرماتے اس کا اجر میرے ذمہ میں دوں گا بس۔ اس دفعہ انہو لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ، اور جس شخص نے بدلہ لے لیا اس پر ظلم کیے جانے کے بعد، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اللہ فرماتے ہیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے، ان کے ذمے کچھ بھی نہیں بنتا کہ ان کو پکڑا جائے۔ ہاں انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام ان پر بنتا ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بغیر الحق، ناحق طور پر، کبھی کسی کو مارتے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں لگے رہتے ہیں، کوئی بندہ باہر اپنے کام پہ جا رہا ہے پکڑ لیتے ہیں، موبائل چھین لیتے ہیں، کبھی پیسے چھین لیتے ہیں، کبھی موٹر سائیکل چھین لیتے ہیں، کبھی معاشرے کے اندر ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، کون کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے معاشرے کے اندر اس سے پہلے بات بتائی گئی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمان معاشرے کے اندر اپنے کام کو چلاتا ہے مشورے کے ساتھ، کہیں پر بدامنی ہے تو اس کے لیے کیسا نظام بنا دیا جائے، اس کو مشورے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کہیں پر ظلم اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ اس سے مجبور ہو رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، اس کا کیا علاج کیا جائے، کیسے کیا، اس کے لیے مشورہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شریعت کے حدود کے اندر جتنا وہ ظلم کر رہا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ اس کے بدلے میں کچھ کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ظلم سے زیادہ کرو گے تو پھر آپ ظالم بن جائیں گے۔ اولئک لہم عذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو بندہ صبر کا مظاہرہ کرے گا، وغفرہ، اور معاف کرے گا، تو
تو یقیناً ان ذالک لمن عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے، ہمت کے کام۔ کل میں نے روایت بیان کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک بندے کو غصہ آیا، ظالم نے ظلم کرتے ہوئے گالی دی، برا بلا کہہ دیا، اور اس نے صبر کا مظاہرہ کر لیا اور معاف کر لیا، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ سارے لوگوں کے سامنے اس کو پکاریں گے اور فرمائیں گے تمہیں جو حور چاہیے لے جاؤ، تمہیں اختیار دیا جا رہا، اور اللہ اس بندے کے دل کو ایمان کے نور سے بھر دیتے ہیں اور امن سے بھر دیتے ہیں، جو باوجود یہ کہ قدرت اور رکھتا ہے انتقام لینے پر، لیکن پھر بھی وہ معاف کر لیتا ہے۔ اسے فرمایا یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سب سے پہلی میری ضرورت ہے یہ چیز، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، پھر سب کو توفیق۔ والذین اذا اصابهم البغی، اور وہ لوگ جب ان پر سرکشی کی جاتی ہے یا ان پر ظلم کیا جاتا ہے، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہے، فمن عفا واصلح، پس جس نے معاف کیا اور صلح کر چکا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، انہ لا يحب الظالمین، یقین اللہ جل شانہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ، اور جس شخص نے بدلہ لیا بعد اس کے کہ اس پر ظلم کیا گیا، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ان لوگوں پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، یقینا الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے رہتے ہیں، اولئک لہم عذاب علیم، یقین لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو شخص صبر کا مظاہرہ کر چکا اور معاف کر چکا، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔